پیشنٹ ہیں پشاور سے، تو محمد عمران صاحب. آج ان کا انٹرویو ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروائی، اور یہ آپ کو خود بتائیں گے اپنی زبانی. اور وہ کڈنی جو ٹرانسپلانٹ کروائی تھی وہ بھی فیل ہو گئی، اور اب اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، اور اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جی اب دوسرا ٹرانسپلانٹ ہوگا. تو اب ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ کڈنی اگر سیف ہو جائے اور ورکنگ میں آ جائے تو وہ بہتر ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا دوسرا ٹرانسپلانٹ کروائیں. پھر اس کی پیچیدگیاں، اس کے مسائل، وہ ساری چیزیں وہ انہوں نے چونکہ دیکھی ہیں، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بچ جائیں. تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپلانٹڈ کڈنی جو فیل ہوئی ہے یہ ہمارا پہلا کیس ہوگا، ٹیسٹ کیس ہوگا، کہ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کریں اور ان کو رزلٹ آئے، اور انشاءاللہ آئے گا تو یہ پھر ہمارے لیے ایک مثال بنے گی کہ ان لوگوں کا بھلا ہو سکے گا، ان کی خدمت ہو سکے گی کہ جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، اور وہ دوبارہ پھر ٹرانسپلانٹ کا ان کو کہا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ نہ کروانا پڑے، ان کی وہی کڈنی ٹھیک ہو جائے. اور جب یہ والا کیس ہمارا کلیئر ہوگا، اس میں ریزلٹس آئیں گے، ان کی بھی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیرلی پیش کیا ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ اس سے ہم خدمت ہو سکے عوام کی، خدا جو ہے وہ مخلوق خدا کی کسی طریقے سے. اور جو ہے کتنے لوگ ہوں گے، سینکڑوں لوگ ہوں گے جنہوں نے کروائی، تو اس میں یہ ہے. اور جو پھر جب اس میں رزلٹ آ جائے گا تو جن کی جو اپنی کڈنیز ہیں، نیچرل ہیں، ان میں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ. اور وہ تو پہلے بھی ہمارے پاس رزلٹس آ رہے ہیں جن کے ڈائلسس سٹاپ ہوئے ہیں، ٹرانسپلانٹ رک گئے ہیں. لیکن یہ وہ ہے کہ جنہوں نے کروا لیا ہے ٹرانسپلانٹ. اور پیشنٹ بھی ہیں کہ جنہوں نے کروا لیا ہے، 2 4 5 سال کڈنی نے کام کیا ہے، اب پھر کریٹینائن انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ پریشان ہو گئے. تو ہم عمران صاحب سے پوچھیں گے، ایک تو یہ کہ جی آپ کی مرضی سے بن رہی ہے ویڈیو. بالکل میری مرضی. ہاں، تو ذرا بتائیے گا کہ آپ تھوڑا سا مختصراً کہ کیسے آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور پھر کیا صورتحال ہوئی ذرا. میرے کڈنی جو ہے نا وہ بچپن سے کمزور تھی، پروٹین جاری تھا پیشاب میں. پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ کریٹینین بھی بڑھنے لگ گئی، تو 2014 میں جو ہے نا میرے اپنی کڈنی فیل ہو گئی. پھر بھائی نے کڈنی ڈونیٹ کر دی، 2015 میں میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا. اس کی جو ہے نا ٹرانسپلانٹ کی ایک تو پرہیز بھی بہت سخت پرہیز ہے. 6 مہینے میں بالکل ایک کمرے میں بند تھا، کسی سے مل نہیں پا رہا تھا. اور جب پرہیز پوری ہو گئی تو پھر جو ہے نا اسٹارٹنگ کی دوائی جو ہے نا وہ 45,000 اسٹارٹنگ ہے، اور پھر جتنا ٹائم گزرے گا تو 25,000 آخری لاسٹ جو ہے نا مہینے کی دوائی. یہ 2015 کی بات؟ جی جی 2015 سے پھر جو ہے نا میں بالکل 2020 تک ٹھیک تھا. پھر میں نے میڈیسن کھائی اپنے سے، ڈیکلوپینک سوڈیم اور پوٹاشیم وہ کھائی، تو کریٹینین جو ہے نا وہ ڈائریکٹ 4 پہ چلے گئے. پھر جو ہے نا بالکل نیچے آئے نہیں گئی. وہ مختلف نیفرالوجسٹ اور پروفیسر اور اسلام آباد اور کبھی کدھر کبھی کدھر، لیکن کریٹینین ایسے ہی بڑھنے لگ گئی. جب 2020 میں 23 کو کریٹینین چلی گئی تو پھر جو ہے نا دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، نظر بھی چلی گئی، بالکل یادداشت ختم ہو گئی تھی میری. پھر جو ہے نا اور بالکل اٹھنے کے قابل نہیں تھا جب 23 پہ گئی. جی جی. اور پھر جو ہے نا ڈائلسس بس یہی ہے، کل ہے اس کے پاس ڈائلسس شروع کی، ابھی تک کر رہا ہوں. سر ہفتے میں 3 ڈائلسس کر رہا ہوں. اچھا، یہ شروع سے 3 دفعہ ہو رہے ہیں، پہلے 2 مرتبہ؟ نہیں، پہلے 2 تھا. تقریباً 7-8 مہینے 2 ڈائلسس کر رہے تھے. پھر جو ہے نا پانی بڑھنے لگی بدن میں، جو ہے پھر 3 کر دیے ڈائلسس. تو اب ابھی تک ڈائلسس کر رہا ہوں. پھر آپ کا کسی نے بتایا اور میں نے دیکھا بھی، تو آپ سے مشورہ بھی کر لیا. آپ نے کہا کہ چلو آ جائیں، اللہ شفا دینے والا ذات ہے، بس آ گئے ہم آپ کے پاس انشاءاللہ. اور یہ اب ہماری فرسٹ ویڈیو ہے. جیسے جیسے ہمیں انشاءاللہ رزلٹس آئیں گے، ہم عوام کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے، اندھیرے میں نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے کہ صحیح معلومات ہم عوام تک پہنچائیں اور ان کا بھلا ہو سکے. تو اگر کسی ایک انسان کے بھی ہم کام آ گئے اور اس کی زندگی بچ گئی تو یہ ہماری بہت بڑی خدمت ہوگی. تو یہ ان کی بھی قربانی ہے کہ یہ سفر کر کے آئے، اور ان سے ہماری فون پہ یہی بات ہوئی تھی. تو آپ رہائش کہاں پہ آپ کی؟ پشاور سے آئے. تو انشاءاللہ 1-2 مہینے کے بعد جب میڈیسن استعمال ہوں گی پھر ہم انہیں زحمت دیں گے،
پھر ان کا ہم ریکارڈنگ کریں گے, ساری رپورٹس دکھائیں گے انشاءاللہ, اور ود ایویڈنس کریں گے. اور ناظرین سے یہ درخواست بھی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا بھی کریں, اور تمام مریضوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, انہیں عافیت عطا کرے. تو بس یہی ہم نے, چونکہ ان کا یہ لینا تھا انٹرویو شارٹ سا, کہ لوگ زیادہ تر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں, ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی مسائل ہیں, بالکل مشکل زندگی ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی. تو مشکل ہے ہاں. جب وہی کڈنی بہتر ہو جاتی ہے تو بلکہ آسان ہے, بالکل دیکھو نا اس میں آسانی ہے. تو اسی لیے بس اسی بات پہ ہم جو ہے وہ ناظرین سے اجازت چاہیں گے. جزاکم اللہ, السلام علیکم.